بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم بات کرتے ہیں کہ ہماری زندگی میں کیلشیم کا کیا کردار ہے۔ کیلشیم آپ جانتے ہیں ہمارا پورا جو باڈی ہے اس میں 99% بونز ہیں اور 1% مسلز ہیں، تو اس کا مطلب ہے ہمارے پورے جسم میں سے 99% ہڈیاں کیلشیم سے مل کر بنی ہیں، باقی تھوڑا سا حصہ ہمارے مسلز کا ہے۔ دیکھیے کیلشیم میں کی اگر کمی ہو جائے تو ہماری ہڈیوں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ کیلشیم کا زیادہ پارٹ ہڈیوں میں سیو ہوتا ہے۔ اگر لوگوں میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو تو ان کے لو بیک پین میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، گردن میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، گردن کے موہروں میں درد رہنا شروع ہو جاتا ہے، گھٹنوں میں درد رہتا ہے، اور ان کے جو ناخن ہیں وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دانت کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں، دانت ٹوٹنے پھوٹنے شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر یہ ساری سمٹمز آپ میں پائی جاتی ہیں تو اس کا مطلب ہے آپ میں کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو چکی ہے۔ اب کیلشیم میں کمی کی ہوتی ہے، اس لیے ہوتی ہے کہ یا تو ہمارے خوراک میں اچھی طرح کی کیلشیم کی چیزیں موجود نہیں ہوتی، یا پھر دوسری وجہ ہے کہ ہمارا سٹمک یا ہمارا سسٹم اتنا کمزور ہو گیا ہے کہ وہ ہماری کیلشیم والی فوڈز کو ہمارے بلڈ یا ہمارے باڈی کا پارٹ بننے سے روک رہا ہے۔ تو کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو جب ختم کرنے کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ ہمارے ذہن میں دودھ ہی آتا ہے۔ نو ڈاؤٹ دودھ ایک مکمل غذا ہے اور کیلشیم کا بہترین ذریعہ ہے، لیکن ان لوگوں کا کیا کریں جن کو دودھ ہضم نہیں ہوتا، دودھ پینے سے گیس ہو جاتی ہے، بلاٹنگ رہتی ہے اور ڈسٹربنس رہتی ہے۔ تو ان سب کے لیے آج کی ویڈیو بہت کارآمد ثابت ہونے والی ہے، کیونکہ ہماری زندگی میں کئی ایسی چیزیں ہیں کہ جن میں کیلشیم کی بہت بڑی مقدار پائی جاتی ہے لیکن ہمیں خبر نہیں ہوتی۔ ہم صرف یہ سوچ کے چپ ہو جاتے ہیں کہ کیلشیم دودھ میں ہوتا ہے، دودھ ہمیں ہضم نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے ہمیں صرف گولیوں اور ادویات پر گزارا کرنا پڑے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ایڈیبل چونے کی۔ چونا لفظ کیلشیم کالکس سے نکلا ہے۔ کالکس کا مطلب ہوتا ہے لائم سٹون۔ یہاں وہ چونا استعمال ہونے کی بات نہیں کر رہے جس سے وائٹ واش کرتے ہیں، دیواریں رنگتے ہیں، بلکہ یہ ایک ایڈیبل چونا ہوتا ہے جسے مختلف پروسیسڈ سے تیار کیا جاتا ہے۔ یہ کسی بھی پان شاپ سے یا پھر آن لائن آسانی سے مل سکتا ہے۔ آپ نے کرنا کیا ہے، ایک پنچ مینز جیسے گندم کا ایک دانہ ہے اتنا سا سفید چونا لینا ہے، اپنے دہی میں شامل کرنا ہے یا بھی کسی بھی ڈیری پروڈکٹ میں شامل کر لینا ہے اور روزانہ کھا لینا ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کیلشیم کو ہضم ہونے کے لیے آئل کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ یہاں بات واضح کرتی جائیں کہ کیلشیم کی اگر سپلیمنٹس بھی آپ لیتے ہیں اور ڈائریکٹ پھانکتے ہیں یا پانی سے لیتے ہیں تو وہ آپ کے جسم کا حصہ نہیں بنتے۔ اس لیے کیلشیم کو لینے کے لیے کیلشیم کے ساتھ دہی، دودھ یا فروٹس وغیرہ کا استعمال کریں تاکہ وہ ہماری باڈی پارٹ کا حصہ بن جائے۔ تو کیلشیم سپلیمنٹ لینے کی بجائے آپ چونا لے لیں، اس کو رائی دانے کے برابر یا پھر گندم کے بیج کے دانے کے برابر ڈیلی آپ نے استعمال کرنا ہے۔ چند ہی میں دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ آپ کی جو کیلشیم کی کمی کی وجہ سے ہونے والے مسائل ہیں وہ ختم ہونا شروع ہو جائیں گے۔ دوسرے نمبر پر ہے سفید تل۔ آپ جانتے ہیں ہمارے بڑے بزرگ ہمیشہ سردیوں میں تلوں کے گڑ اور تل کا استعمال لازمی رکھتے تھے، کیونکہ یہ بلڈ شوگر لیول کو کنٹرول کرتا ہے اور ہڈیوں کو مضبوط کر رکھتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں زنک ہوتا ہے، مینگنیز ہوتا ہے۔ مینگنیز کا یہ کردار ہے کہ یہ جسم میں کیلشیم بڑھانے والے ایلیمنٹس کو بڑھا دیتا ہے، جس سے ہماری خوراک میں موجود جو کیلشیم ہوتا ہے وہ ہمارے باڈی پارٹس کا حصہ بنتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ سفید تل کا استعمال کریں۔ اب سفید تل کس طرح استعمال کیے جا سکتے ہیں، جیسے کہ نان شاپ وغیرہ یا ان تمام شاپس پر نانوں پر تل لگایا جاتا ہے، اسی طرح گھر میں جب ہم روٹی بناتے ہیں تو ہمیں اپنے آٹے میں تل کا استعمال کرنا چاہیے۔ اگر یہ نہیں تو اس کو پاؤڈر بنا کے رکھ لیں، آدھا چمچ صبح اور آدھا چمچ شام کو کھائیں، اور سردیوں میں تو اس کے گڑ کے ساتھ لڈو بنا کر انتہائی مزیدار ایک ریسپی بن جاتی ہے اور انتہائی فائدہ مند ہوتی ہے ہڈیوں کے مسائل کے لیے۔ اس کے علاوہ ہمارے ڈرائی فروٹس کی جو پنجیری ہے ان میں بھی ان کا کردار ہوتا ہے اور لوگ اسے وافر مقدار میں استعمال کرتے ہیں، جو استعمال کرتے ہیں وہ اس سے فائدوں سے واقف ہیں۔ تیسرے نمبر پہ ہم بات کریں گے خشخاص کی۔ بہت ہی اچھی چیز ہے، پریگنینسی میں بہت فائدہ دیتی ہے، گروتھ اچھی ہوتی ہے، بچے کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور حاملہ ماں کی صحت قائم رہتی ہے۔ یہ امیونٹی ہیلتھ کو بہت بوسٹ کرتی ہے
اور بون ہیلتھ کو یہ مضبوط کرتی ہے۔ اس کے استعمال سے، ریگولر استعمال سے ہمارا دماغ صحت مند ہوتا ہے، ہماری ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور دانتوں میں چمک پیدا ہوتی ہے۔ خشخاش کا استعمال ہمارے ڈائجیشن سسٹم کو بھی بہتر کرتا ہے اور ہماری اسکن کی ہیلتھ اور ہیئر ہیلتھ کو مضبوط کرتا ہے، بہت ہی پیارا کرتا ہے۔ چوتھے نمبر پہ ہم جو چیز ڈسکس کریں گے اسے مسٹرڈ سیڈز، مطلب رائی دانہ وغیرہ، یہ گاڈ گفٹڈ چیز ہے۔ یہ بونز کے لیے بہت ہی فائدہ مند ہے کیونکہ اس میں سلیمینن ہوتا ہے جو کہ بونز کو سٹرونگ کرتا ہے، نیلز کی ہیلتھ کو بہتر کرتا ہے۔ یہ اینٹی ایجنگ ہے، اینٹی انفلیمیٹری ہے، آپ کے دانتوں کو، آپ کے مسوڑوں کو اور جوائنٹ پین کو ختم کرتا ہے اور دانتوں کی بھی پین کو ختم کرتا ہے کیونکہ اس میں بونز کے لیے کیلشیم کی وافر مقدار موجود ہوتی ہے۔ اب یہ تو ساری چیزیں ہوگی، اس کے ساتھ ایک عام چیز جو ہم استعمال کرتے ہیں ڈیلی لائف میں لیکن اس کے فائدے نامعلوم ہونے کی وجہ سے اس کا استعمال کم کرتے ہیں، وہ ہے ثابت مسر۔ دالوں میں ثابت مسر بہت ہی مزیدار دال بنتی ہے، لیکن اگر آپ کو پتہ ہو کہ یہ کیلشیم کے لیے کتنی فائدہ مند ہے تو آپ اس کو ڈیلی اپنی خوراک کا حصہ بنائیں گے۔ یہ ہمارے بلڈ شوگر لیول کو صحیح رکھتا ہے، پریگننسی میں بہتر ہوتا ہے، دانتوں کی صحت کو مضبوط کرتا ہے، ویٹ لاس کو مینیج کرنے کے لیے اس کی دال کا سمودی بنا کر بھی استعمال کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ یہ سکن پہ گلو لے کر آتا ہے اور امیونٹی سسٹم کو بہتر کرتا ہے۔ امید کرتے ہیں وہ لوگ جو دودھ سے کیلشیم نہیں حاصل کر پا رہے تو ان چیزوں کو اپنی خوراک کا ایز اے سپلیمنٹ استعمال کر کے اپنی کیلشیم کی ڈیفیشنسی کو ختم کر سکتے ہیں۔